إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم اساتذہ اکرام، عزیز سامعین اور طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میرے محترم بھائی قاری امتیاز صاحب نے یہ گوش گزار کیا کہ آج کی میری اس گفتگو کا موضوع اللہ رب العزت کی کتاب قرآن حکیم کی ایک آیت یعنی قوا انفسکم و اہلیکم نارا، لوگوں بچاؤ اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ یہ خطاب اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جتنے غیر ایمان والے ہیں انہیں مالک مخاطب نہیں کر رہا یہاں پر۔ یہودیت، عیسائیت، مشرکین، کفار، ہندو مت، بدھ مت، زرتشت، تاؤ مت، شینٹو مت، یہ کوئی مخاطب نہیں ہے، صرف اہل ایمان مخاطب ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو بچاؤ انفسکم اپنے نفسوں کو۔ سب سے پہلے اپنی جان کی فکر کرو۔ شیطان انسان کو مختلف رخ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سی جماعتیں، بہت سے گروہ، بہت سے لوگ مختلف رخوں پر محنت کر رہے ہیں، لیکن وہاں مقصد اللہ کی کتاب کا یہ حکم نہیں ہوتا کہ قو انفسکم، اپنے نفسوں کو بچاؤ۔ ہم فکر کس کی کر رہے ہیں؟ دوسروں کی، دنیا کی۔ مالک فرما رہا ہے سب سے پہلے تمہیں اپنی جان کی فکر کرنی ہے۔ یہ سماجی خدمت، یہ سیاسی خدمت، یہ معاشرتی خدمت اچھی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ اس وقت کارآمد ہے جب تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا کام کرو۔ ہم بہت سے کام کر رہے ہیں، مختلف رخوں سے کر رہے ہیں، لیکن اس کی فکر نہیں ہے کہ جس کے لیے محنت کر رہے ہیں اگر اس کی دنیا بنا بھی لی ہم نے، یہ جہنم کی طرف چلا گیا، فائدہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے ٹارگٹ، ہدف اپنی جان کو رکھو کہ سب سے پہلے میں اپنی جان کو بچاؤں گا۔ سب سے پہلے اپنی جان کو محفوظ کروں گا۔ آج اگر ہم نے
یہ فکر، یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لی، آپ سمجھے معاشرہ خود صحیح ہو جائے گا۔ میں یہ سوچ لوں میرا ہر کام اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہوگا، تو معاشرے کے اندر یہ برائیاں، یہ غلطیاں، یہ ظلم، یہ ستم آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ٹارگٹ کیا رکھا؟ اپنے نفسوں کو رکھا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مکے کی زندگی کے ابتدائی دوروں میں جو دعوت ذوالشیرہ دی ہے، اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا اشتروا انفسکم، لوگوں اپنے نفسوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ اللہ کا رسول فرما رہا ہے لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے بالمقابل میں تمہیں کچھ کام نہ آؤں گا۔ اپنے نفسوں کو خود بچانا ہے۔ پھر اپنے خاندان بنی عبد مناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں۔ اپنے قریبی عزیز، اپنے مشفق چچا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چچا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں کل تمہیں کام آنے والا نہیں۔ اپنی بہترین مشفق پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ اپنی لخت جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مال میں سے کچھ چاہتی ہو لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ کام آنے والا نہیں۔ نبی کے ساتھ کتنا قریبی رشتہ ہے ان کا، چچا ہے، پھوپھی ہے، بیٹی ہے، خاندان بنی عبد مناف ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خود اپنے آپ کو بچاؤ، میں کام آنے والا نہیں۔ دوسرا کہا وَعَلِيكُمْ، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اور اہل گھر والوں میں بنیادی طور سے سب سے پہلے، سب سے اول انسان کی اپنی بیوی آتی ہے۔ اہل کہتے ہی بیویوں کو ہیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اہلیہ، اہل و عیال، بیوی اور بچے۔ یہ جہالت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ کے اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، فَلَمَّا قَضَى مُوسَى، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری کر لی اپنی وہ مدت الاجل، تو کیا وَسَارَ بِآلِهِ، اپنی بیوی کو لے کے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، سفر میں خود موسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ کی بیوی ہے۔ آگے دیکھا آگ کو تو کہنا انی آنست نارا بِآلِهِ امْكُثُوا، کہنے لگے تم یہاں رکو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے جلتی ہوئی، میں جاتا ہوں وہاں پر تمہارے لیے کوئی آگ کا انگارہ لے آؤں۔ دونوں جگہ اہل کا مصداق بیوی ہے، سب سے پہلے بیوی ہے، اور اس کے بعد اس کے اپنے بچے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اپنی بیوی کو اور بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ آج ہمیں فکر کرنی ہے کیا ہم اپنی ذات کو، اپنی جان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی راستہ اختیار کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو، بیوی اور بچوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی سبب تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو، کس کا؟ الصلاۃ، بالصلاۃ، نماز کا حکم دو، وہم ابناء، اور وہ ہوں اس وقت بچے ہوں، 7 سنین، 7 سال کے ہوں، تو اولاد کو نماز کا حکم دو، ان کو سکھاؤ نماز۔ آج یہ باپ، یہ ماں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنت کے راستے پر جانے کا پہلا جو عمل ہے،
عقیدے کے بعد وہ نماز. اساتذہ نماز سکھا دیں گے, پڑھنے کا سنت کے مطابق طریقہ سکھا دیں گے. اب ذمہ داری باپوں پر ہے اور ماؤں پر ہے کہ وہ, آج ہم اس مقام پر کھڑے, ہماری کوئی خوبی نہیں ہے, یقین کے ساتھ کہتا ہوں میری ذاتی کوئی خوبی نہیں ہے, یہ میرے والدین مرحومین ان کا یہ عزم تھا کہ یہ نماز کے لیے جائے. زبردستی کہتے جاؤ, چھوٹا معصوم بچہ تھا, اس طرح نماز کے لیے جاؤ, نماز کی پابندی, نماز کی پابندی. بعض اوقات مجھے چیک کرتی تھی والدہ, نماز پڑھ کے آئے ہو؟ ہاں. اسے شک ہوتا تھا, کہتے دکھاؤ. یہاں سر کے بال چیک کرتی تھی کہ آیا گیلے ہیں, اگر وضو کیا ہوگا, مسح کیا ہوگا تو نماز کی وجہ سے بال گیلے ہوں گے. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. مالک فرما رہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, لوگوں بچاؤ اپنی ذات کو سب سے پہلے, پھر اپنے بیوی اور بچوں کو نارا, بھڑکتی ہوئی آگ سے, اس آگ سے جس کے متعلق صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد کے اندر منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, لوگوں میں تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے. اور آپ کے جوش کا عالم یہ ہوتا تھا کہ منبر جناب جو ہے نا آپ کے جوش کی وجہ سے کانپتا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ منبر کو لے کے نیچے گر پڑیں گے, اتنا جوش ہے, اتنا آپ کے اندر جذبہ ہے. مدینے کی گلیاں آپ کی آواز سے گونج رہی ہوتی تھی. آج کا دور نہیں ہے, وہ دور ہے کوبے 1500 سال پرانا, لوڈ اسپیکر نہیں ہے, صرف انسانی آواز سے مدینے کی گلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انذار کر رہی ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ وہ آگ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے نا, یہ دنیا کی آگ, جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ حرارت والی, تپش والی ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بس ایک ہی کافی تھی یہ دنیا والی, 70 گنا. آپ سوچیں ہم کیسے برداشت کریں گے. آج ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ راستہ اختیار 50 سال آپ سمجھے نصف صدی کا یہ وقت ہے, اور بڑے کرائسس آئے, بڑے مشکلات آئیں, بڑے نشیب و فراز سے گزرے, گرم اور سرد زمانے کی ہوائیں چلتی رہی, لیکن وہ پہاڑ کی طرح اپنے جمع رہا. ہوائیں ٹکرا ٹکرا کر راستہ تبلیغ کرتی تھی, دریا بہ بہ کر اس سے ٹکرا کر سر پھوڑ کر چلے جاتے تھے. وہ چٹان کی طرح اپنے راستے کے اوپر جمع رہا, کہیں ادھر ادھر نہیں ہوا, دائیں بائیں نہیں ہوا, وہ صراط مستقیم کے مطابق اپنے آپ کو راستے پر گامزن رکھا, یہاں تک کہ اللہ رب العزت سے ملاقات ہو گیا. ہمارے لیے وہ روشن راستہ چھوڑ گیا ہے کہ دیکھو یہی تمہارے لیے کام ہے کہ تم اللہ کی توحید کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی مداہنت نہ کرنا. بار بار یہ آیت اپنے خطبات میں پڑھا کرتے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ مشرکین چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مداہنت کریں, مداہنت نہیں کریں گے آپ. یہی راستہ ہمیں بتایا پروفیسر کمال حسن عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کہ مداہنت نہیں کرنی, توحید بیان کرنی ہے, شرک کی بے کنی کرنی ہے, سنت کا پیغام لوگوں کو سنانا ہے, اور بدعت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش میں صبح و شام وقت دینا ہے, اور دنیا کے رسم و رواج کو بالکل پاؤں تلے دوڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے مطابق جو آپ نے اپنے حج کے موقع پر کہا تھا کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میں اپنے پاؤں تلے دون کو جا رہا ہوں, معاشرے نے خوشی خوشی برداشت نہیں کیا. پتھر
गालियां, फतवे, ये सब आए, लेकिन उसने इनकी तरफ एक लम्हे के लिए भी रुख नहीं किया, एक लम्हे के लिए भी नहीं हुआ। बाज मौकों का मैं खुद शाहिद हूं, लांडी के प्रोग्राम के बहुत से साथी अभी मौजूद हैं, कि ट्यूबलाइटें टूट कर उन पर गिर रही थी, लोग मार रहे थे, और वो कह रहा था कि तुम क्या समझते हो मैं चला जाऊंगा? मैं सनसनाती हुई गोलियों के अंदर बयान बोलता हूं, मुझे ये चीजें मेरी राह से नहीं हटा सकती। तो ये अजीमत का रहनुमा, अजीमत की अमली शक्ल हमारे सामने मौजूद थी, और हमें इस पर बरंगेख्ता करती है, हमें उभारती है कि तुम भी इसी राह पर गामजन रहना। ये आज साथी कौबे 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं बैठे हुए, सिर्फ ये गुलशन जो है ना, जिसकी आबियारी उसने अपने खूने जिगर से की थी, आज जो है ना ये गुलशन आबाद है। और दुआ करें अल्लाह तादेर इसे आबाद रखे, हमारा खून, दौलत, सलाहियत सब कुछ इस पर कुर्बान हो जाए, क्योंकि यही सही रास्ता है और इसी में हमारी और आपकी नजात का राज मुज़मिर है। इसी तरह मैंने बारहा कहा कि लोग आपके मुतालिक ये कहते हैं, ये कहते हैं, मैं जवाब देता हूं, और मैंने जवाब दिया। कहेंगे नहीं इसको मत प्रिंट करो, ये मेरे को मेरी राह से रोकना चाहते हैं। सिर्फ एक रात में मैंने सारे सवालात का जवाब दे दिए, एक रात में। कहने के नहीं प्रिंट नहीं करो, ये नादान है, ये बेवकूफ है, मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैं अपनी राह को खोटी नहीं करूंगा, इनके जवाबात के सिलसिले में मैं अपनी सलाहियतों को जाया नहीं करूंगा, मैं अपने साथियों की सलाहियतें जाया नहीं करूंगा, मैं अपनी और साथियों की दौलत इसमें जाया नहीं करूंगा, कहने दो इन्हें। और आज कौबेज 25 साल के बाद वो सब जलील और रुस्वा हो गए। कितने उन्हें रुजू कर लिया, कहा हमारे साथ धोखा हुआ है। तो मेरे भाइयों, ये सब्र जो है ना, जो हमारी तंजीम का 4 जो बुनियादी उसूल है सूरह असर की रोशनी में, ईमान, अमल साले, वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र, ये सब्र का दामन थामे रखो, तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त, इसको रखो। कहने वाले कहते रहे हम क्या चीज हैं, इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, मुझे और आपको क्या छोड़ेंगे। तो बचना हमें है आग से, खुद भी बचना है, अपने अहल वयाल को, अपने मुताल्लिकीन को, आपके ज़ेरे साया जो बच्चे हैं उनको, वो भाई की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, दीगर रिश्तेदार की सूरत में हो, अपने मुलाजमीन की सूरत में हो, खादिमीन की सूरत में हो, इन सब की जिम्मेदारी आप पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की रवायत है कि फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक निगहबान है, और उससे उसके ज़ेरे साया जो लोग हैं उसकी रैयत है, उसके मुतालिक पूछा जाएगा। हुक्मरान अपने ज़ेरे साया जो रियाया है उसके ऊपर निगरान है, उससे पूछा जाएगा कि तुमने जनाब इनके साथ क्या सलूक किया, इनको कहां तक सही राह दिखाई। एक बाप अपने घर में बीवी और बच्चों के ऊपर निगरान है, निगहबान है, उससे कल पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चों को कहां तक जो है ना सही राह दिखाई। ये सवाल होना है, आपसे भी होना है, मुझसे होना है, हर एक शख्स से होना है। माँ से भी सवाल होना है कि शौहर की गैर मौजूदगी में तू घर की निगरान थी, तूने अपने बच्चों को अपने शौहर के माल पर जो तेरे को तसर्रुफ था, कल पूछा जाएगा तूने कहां इसको इस्तेमाल किया। ये सारी सवालात और जवाबात का सिलसिला कल मेरे और आपके सामने आना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी है उससे ये पूछा जाएगा कि जो तुम्हारे ज़ेरे निगरान थे उनके साथ तुमने क्या सलूक किया, कैसे उन्हें
راستہ دکھایا؟ آیا دین کا راستہ دکھایا یا دنیا کے اندر مست کر دیا؟ دین کی تعلیم دی یا صرف دنیاوی تعلیم کے اوپر تم نے سارا پیسہ، صلاحیت، دولت سب خرچ کر دیا؟ یہ کل پوچھا جائے گا۔ یہی اس آیت کا مقصد اور معنی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہ معصوم بچے آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر توجہ دو، اپنی دولت ہم پر خرچ کرو، اپنی صلاحیتیں ہم پر خرچ کرو، اپنا ٹائم ہمیں دو۔ پھر ہوگا کیا؟ کل یہ بچے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دعائیں کریں گے آپ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا الا ثلاث۔ 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ 3 کام، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ جاؤ وہ تمہارے لیے دعائیں کرے۔ نماز پہ تم نے اسے لگا دیا، وہ نماز پڑھتا رہے گا، اپنی فرض نماز پڑھے گا لیکن تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ وہ اپنے فرض روزے رکھے گا، تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ اپنے لیے قرآن کی تلاوت کرے گا، تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ جب ہاتھ اٹھائے گا تو یہ کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعائیں وہ کرے گا۔ اور اگر تم نے دین کی دولت سے اسے نہ آشنا رکھا، نہ بلد رکھا، دین کی دولت سے، دین کے علم سے دور رکھا، تو پھر وہ نہ تمہارے لیے دعائیں کرے گا، نہ کوئی عمل کرے گا، بلکہ اس کے برے اعمال تمہارے لیے نقصان کا باعث بنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جہاں پر کوئی بھی قتل ہو جائے اور وہ ناحق قتل ہو تو آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا تھا، اس کو کچھ نہ کچھ گناہ کا پرسنٹیج، کچھ نہ کچھ اسے عذاب اس وجہ سے ملتا ہے کیونکہ اس نے دنیا میں اس قتل قبیح کی، اس عمل قبیح کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر آپ اچھے راستے پر اپنی اولاد کو چھوڑ جائیں گے، اب میرے ماں باپ دونوں جا چکے ہیں، استاد محترم پروفیسر کمال حسن عثمانی اللہ کی رحمت کی طرف چلے گئے، لیکن یہ جو چھوڑ گئے ہیں نا، یہ درخت چھوڑ گئے ہیں، یہ ان کے اعمال میں انشاءاللہ اعمال میں اضافہ کریں گے، کیونکہ ہمیں توحید سکھانے والا وہ، سنت کی راستے کی ہمیں تعلیم دینے والا وہ بڑے ہی بدقسمت ہیں جو توحید سیکھے یہاں سے، سنت کی تعلیم یہاں سے سیکھے اور پھر جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کرنا شروع کر دے، وہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ خوش قسمت وہ ہیں جو مسلسل اس کی راہ کے اوپر چلے جا رہے ہیں، آہستہ ہیں، تیز ہیں، لیکن انہیں راستے کو تبدیل نہیں کیا، کھوٹا نہیں کیا، راستہ وہی اختیار کیا، انشاءاللہ اسی راہ پر چلے گئے۔ ماں مضی الی رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت کی طرف چلے گئے۔ کہنے کو تو بہت کچھ دل چاہتا ہے، سینے میں ایک طوفان ہے، لیکن وقت کی قلت بھی مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہی، اسی پر اکتفا کروں گا۔ ساتھیوں سے بس یہ گزارش ہے، یہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ جس طرح ساتھ دیا ہے، یہ 1.25 سال کا پیریڈ، اس میں جو ہے نا جو آپ نے کام میرے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ ملا کر میرا ساتھ دیا ہے، یہ اوپر کی چھت بھی
آپ لوگوں کے تعاون سے اور سب سے پہلے اللہ کے فضل کے ساتھ مکمل ہوئی. یہ 2 ٹینک آپ کے سامنے پانی کے آپ کے سامنے ہیں اور یہ وضو خانے کی ہم نے دوبارہ تزئین کی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارا راستہ رکا نہیں ہے. آپ کا تعاون اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہے گی اور ہم اس راہ پہ چلتے رہیں گے. اسی طرح تبلیغ کا جو سلسلہ تھا، گشت ہمارے اسی طرح جاری ہے، پروگرام ہمارے اسی طرح جاری ہے. جو ہمارے مقررین ہیں وہ بازو میں بازو ڈال کے میرے ساتھ جو ہے نا چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، ان کو استقامت دے، ان کی محنت، ان کی صحیح، ان کی جہد کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور یہ ساری محنتیں ان کے لیے توشہ آخرت بنائے. جنہوں نے دامیں، درہمیں، سخنے میری مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.